بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت جلیل القدر اور مشہور صحابی ہیں، اور خوش قسمت ایسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 جانشین یعنی حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت و صحابیت کا شرف بھی پایا، اور ان تمام نفوس قدسیہ سے کسب فیض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام انصاری۔ آپ ہجرت سے 15 سال پہلے یثرب میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اگرچہ آپ صغیر السن تھے، اپنے والد ماجد کے ہمراہ شریک ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 19 غزوات میں شرکت کی، سوائے بدر و احد کے، کیونکہ میرے والد نے مجھے روک لیا تھا، اور جب میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو پھر میں جہاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جدا نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ذریعے اپنے فرزند و جانشین امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام پہنچانے کا فریضہ سپرد فرمایا۔ وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رہے اور معصومین علیہم السلام کی پیروی میں ہی اپنی عمر بسر کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ کربلا کے دل خراش سانحے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے باوفا اصحاب کی قبور کی زیارت کا شرف سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہوا۔ یہ وہی دن تھا جب اسیران کربلا شام کے زندان سے رہا ہو کر کربلا پہنچے۔ اسیروں کا قافلہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچا تو دیکھا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے موجود ہیں۔ جب سید سجاد علیہ السلام کی نظر نانا کے صحابی پر پڑی تو آپ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو مظلوم بابا کی شہادت کی تعزیت پیش کی اور دیر تک قبر امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر گریہ وزاری کرتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر کے آخری حصے میں، جبکہ آپ کو آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا، سر پر کالی پگڑی باندھے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے رہا کرتے تھے اور اکثر پکارا کرتے تھے، یا باقرو یا باقرو۔ لوگ یہ سن کر کہتے تھے جابر دیوانے ہو گئے ہیں، جب اس نام کا کوئی شخص ہے ہی نہیں تو پکارنا کھلی دیوانگی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب میں فرماتے، خدا کی قسم، نہ یہ جنون ہے نہ بکواس، بلکہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھ سے فرمایا ہے کہ اے جابر، تم میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کو پاؤ گے جس کا نام میرے نام سا ہوگا اور عادتیں بھی میری سی ہوں گی۔ وہ تمام علوم کا شگافتہ کرنے والا ہوگا۔ جب تم اس سے ملنا تو میرا سلام کہہ دینا۔ بس اسی قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میں اسے باقر پکارتا ہوں اور اسی کا نام لے کر خوش ہوا کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ذمہ داری کو ادا کرنے کا فرض سونپا تھا اسے ادا کیا جائے۔
پس جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے، جبکہ امام علیہ السلام اس وقت کم سن تھے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صاحبزادے ذرا میرے قریب آؤ۔ جب آپ علیہ السلام آگے تشریف لائے تو کہا، ذرا پیچھے جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام پیچھے ہٹے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ یہی چال ڈھال پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ پوچھا، صاحبزادے تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا، محمد۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ فرمایا، علی ابن الحسین کا بیٹا ہوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ ہی باقر ہیں؟ فرمایا، جی ہاں میں ہی باقر ہوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر آپ علیہ السلام کے سر کو بوسہ دیا اور کہا، میری جان آپ پر قربان ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اس روز کی ملاقات کے بعد جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور جب تک شرف ملاقات حاصل نہ کر لیتے واپس نہ جاتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام باوجود کہ کم سن تھے، چونکہ آپ علیہ السلام کا سینہ علوم ربانی اور رموز یزدانی سے پر تھا، اس لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر کچھ نہ کچھ تعلیم فرماتے رہتے تھے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنی عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو چکے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آخری صحابی تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کی وفات 74 ہجری میں 94 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حاکم مدینہ ابان ابن عثمان نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔